اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج ہمارا ٹاپک ہے کڈس ایجوکیشن۔ تو ہمیں چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں 2 سال کے، 3 سال کے، 4 سال کے، یہ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کا لرننگ پروسیس ہوتا ہے۔ تو آپ ایسا کیا کریں کہ بچے کی پری اسکولنگ تو آپ گھر پر ہی کر دیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ بچوں کی پری اسکولنگ گھر پر ہی کر دیں۔ آپ بچے کے سراؤنڈنگ میں آپ کے گھر میں بہت سارے کلرفلس چیزیں ہوتی ہیں، آپ وہ بچوں کو بتائیں، سکھائیں کہ یہ اس چیز کا یہ کلر ہے، اس چیز کا یہ نام ہے، اور بچے پوچھتے بھی ہیں یہ کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے۔ تو آپ بچوں کو یہ چیزوں کے نام بتائیں، ٹھیک ہے۔ آپ اس طریقے سے بچوں کی پری اسکولنگ گھر پر ہی کریں، ہر انگلش اردو میں ان کے نام یاد کروا دیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جب اسکول میں آپ نے ایڈمیشن کروانا ہے تو آپ اسکول میں بچے اسکول بھیجتے ہیں تو بچہ اسکول جانے کے لیے روتا ہے، ضد کرتا ہے، نہیں جاتا، نہیں جاؤں گا، اس طرح کرتا ہے۔ تو آپ بچے کو پیار سے سمجھائیں، اس کو بتائیں کہ اسکول میں آپ کے بہت سارے دوست بنیں گے، اسکول میں ٹیچر ہوتی ہیں وہ بھی مما کی طرح بہت پیار کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ دوستی کرنا، اسکول میں جا کے آپ نے پڑھنا نہیں ہے، آپ نے صرف سیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے صرف سیکھنے جانا ہے۔ آپ پھر وہ بچہ جب آئے گھر پر تو پھر آپ اس سے پوچھیں آج آپ نے کیا سیکھا، آپ اس کو ویری گڈ، اچھا یہ سیکھا، یہ اس طریقے سے، اور ٹیچر نے کیا بتایا، مما نے کیا بتایا، آپ کی دوستی ہوئی کسی سے، اس طریقے سے بچوں سے سوال کریں۔ کا دوست ہے، آپ نے دوستی کی، آپ کے دوست کا کیا نام ہے۔ آپ چیزیں شیئر کرنا سکھائیں، بچے کو چیز دے کے بھیج دیں یا آپ اپنے دوست کو دینا، ٹھیک ہے۔ اسکول میں ٹیچر جو ہوتی ہیں نا وہ بھی مما کی طرح ہوتی ہیں، کبھی غصہ کرتی ہیں، کبھی پیار بھی کرتی ہیں، جیسے مما کرتی ہیں نا، ایسے بچوں کو پٹانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ بچوں کو اس طریقے سے آپ بھی بچے سے ضد نہ کریں۔ اکثر پیرنٹس مائیں جو ہیں، نہیں تم یہ نہیں کرو گے تو ایسے نہیں ہوگا، تم ڈانٹو گے بچے کو، پنش کرو گے تو اس طریقے سے بھی زیادہ غصے ہوتے ہیں۔ تھوڑا بہت روک تو لازمی ہونا چاہیے پیرنٹس کا، ایسا نہیں کہ بالکل نہ ہو، لیکن آپ پھر اس کے لیے یہی ہے کہ آپ اگر چاہتے ہیں آپ کا بچہ آپ کو فالو کرے اور اسکول جائے، پھر اسکول جا کے آپ نے بچے کو یہ نہیں بولنا کہ آپ نے فرسٹ پوزیشن لینی ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ بچے کو یہ نہیں کہیں گے، آپ نے یہ کہنا ہے ضروری نہیں ہے آپ نے فرسٹ پوزیشن لینی ہے، بس آپ روز سیکھ کر آئیں کچھ اور پڑھ کر آئیں۔ جب آپ کچھ سیکھ کر آئیں گے، پڑھ کر آئیں گے تو بچہ خود ہی آہستہ آہستہ پوزیشن بھی لینے لگ جاتا ہے اور سمجھدار ہو جاتا ہے۔ آپ نے بس ضد نہیں کرنی بچے سے کہ آپ پوزیشن لے کر آئیں، آپ میرا نام ہوگا رشتہ داروں میں، اور اس طریقے سے نا آپ بچے کو ڈرائے دھمکائیں بھی نہ، اور یہاں تک کہ اسکول میں جا کے ٹیچرز کو اور اسکول کی جو میڈم ہوتی ہیں ان کو بھی یہی کہیں ہمیں بچے کی پوزیشن نہیں چاہیے، بچے کی پوزیشن نہیں چاہیے ہمیں، ہمارے بچے کو آپ بس سکھائیں، اٹھنے بیٹھنے کی مینرز، اخلاق سکھائیں، کس سے کیسے بات کرنی ہے، شیئرنگ سکھائیں۔ آپ صرف ہمارے بچوں کو اخلاق سکھائیں، اور پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچے ٹیچر کو دیکھ کے ویسے ہی کاپی کر رہے ہوتے ہیں، اکثر آپ نے دیکھا بھی ہوگا چھوٹے بچے ہر کسی کو دیکھ کے کاپی کرتے ہیں، خاص طور پہ اپنی ٹیچر، ہماری ٹیچر اس طرح تیار ہو کے آتی ہیں، ہماری ٹیچر یہ کرتی ہیں، تو جو ہے میڈم ہیں، ٹیچر ہیں، تو وہ بھی آپ دیکھیں کہ وہ ایسی تو نہیں ہے وہ بھی ضدی یا غصہ کرنے والی، وہ اچھی ہیں، پیرنٹس سے بھی اچھے طریقے سے بات کر رہی ہیں، بچوں سے بھی اچھے طریقے سے بات کرنے والی ہوں۔ بھی آپ نے یہی کہنا ہے کہ ہمیں صرف ہمارے بچے کو آپ ٹرین کریں اس کی شیئرنگ، کیئرنگ اس طریقے سے، اور کس سے کیسے بات کرنی ہے، اخلاقیات سکھائیں، بس سراؤنڈنگ سے آپ ہمارے بچوں کو سکھائیں، اور بچے کو اتنا زیادہ پریشر نہ ڈالیں، برڈن نہ ڈالیں۔ تو آپ صرف یہی کہیں کہ بس ہمیں اخلاق سکھانا، ہمیں پوزیشن نہیں چاہیے بچے کی، بچہ خود ہی سیکھے گا۔ اس طریقے سے آپ جو ہیں پیرنٹس بھی، میڈم، ٹیچر جو ہیں وہاں کے، ان سب پر ذرا غور فکر کریں، بالکل ایسا نہ ہو آپ بالکل بچوں کو ان کے حوالے کرتے ہیں۔ اس طرح کے بھی کیس آتے ہیں کہ ٹیچر غصہ زیادہ کرتے ہیں تو پھر بچے تو خود ہی ضد کریں گے، بچے پھر ضد کرنے لگ جاتے ہیں، پھر وہ اسکول جانے سے منع کرتے ہیں۔ پہلے سے اسکول سے پہلے تو آپ گھر پر ہی اتنا بچے کو موٹیویٹ کر دیں، اتنا ایجوکیٹ کر دیں، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں بھی اپنے اصول قانون بنائیں
دیکھیں بچے کا لرننگ پروسیس ہوتا ہے، آپ جو ہیں صبح جلدی اٹھیں، اپنے ساتھ بچے کو بھی اٹھائیں، آپ بھی نماز پڑھیں، آپ کو دیکھ کے بچہ بھی کاپی کرے گا. تو اس طریقے سے ایک راستہ ہے صراط مستقیم جسے کہتے ہیں، اس کا مطلب یہی ہے کہ ایک سیدھا راستہ، ٹھیک ہے نا. آپ نے آس پاس کہیں نہیں بھٹکنا، سیدھے راستے پر چلنا ہے. تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ اچھا بنے، تو آپ کو کوشش بھی کرنی پڑے گی اور ساتھ ساتھ آپ کو دعا بھی کرنا پڑے گی. اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کو تو عربی بھی آتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو ایک قرآن کی ایک آیت ہے نا، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ واجعلنا للمتقین اماما. اس کا مطلب یہی ہے، یا اللہ مجھے نیک فرما بردار اولاد سے ملا اور نیک ازواج سے ملا، اور مجھے ان کا امام بنا، مطلب مجھے اچھے لوگوں کا سرپرست بنا. تو اس طریقے سے آپ دعا مانگا کریں کہ ہماری اولاد نیک ہو، اچھی ہو، اور اللہ سے دعا کیا کریں ہم کوشش کر رہے ہیں یا اللہ پاک تو اور آگے تو ہمارے بچوں کو نیک اور اچھا بنانا. تو اس طریقے سے آپ کوشش کریں. بات یہ بھی ہے کہ پیرنٹس جو ہیں کیا کرتے ہیں، اپنے بچہ اگر کچھ غلط کر کے آتا ہے نا تو اس کی سائڈ لیتے ہیں. تو اس طرح بھی آپ کا بچہ بگڑ جاتا ہے. اگر آپ کا بچہ جو ہے اسکول سے آ کے گھر پہ آپ کے ٹیچر کی شکایت لگا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ اس کو بول رہے ہیں کہ ہاں میں کل جا کے آپ کے ٹیچر کو پوچھوں گا یا ڈانٹوں گا، یا کوئی بچے سے لڑ کے آ رہا ہے تو آپ اس کو بولیں آپ بھی اس کو مارنا یا ایسا کرنا. تو ایسا کیا ہوگا، آپ خود ہی اپنے بچے کو غلط راستے پر ٹرین کر رہے ہیں، اور اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہوگا، جب آپ اپنے بچوں کو غلط بات سے نہیں روکیں گے تو وہی بچہ بڑا ہو کے ویسا ہی ضدی اور بدتمیز بنے گا اور دوسروں کو نقصان پہنچانے والا بنے گا اور معاشرے کو خراب کرے گا اور اپنا مستقبل بھی خراب کرے گا اور والدین کا مستقبل بھی خراب کرے گا. اور پھر کہتے ہیں نا کہ اولاد والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہے. تو پھر آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کو مرنے کے بعد بھی اجر ثواب ملے تو آپ اپنے بچوں کو سیدھی راہ دکھائیں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں تو ہمارا کام ہے اچھے کام کرنا.